بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کے جی ایپ کے یوزرز اور ناظرین کو میرا سلام۔ امید کرتا ہوں جی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں چند دن سے یہ ویڈیو بنانا چاہتا تھا، جب سے کے جی نے یوزرز کے ممبرز کے ودڈرالز روکے اور ایک پاؤز آیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی آپ دوبارہ سے اپنے اکاؤنٹس ایکٹیویٹ کریں، کیونکہ تمام ممبرز کے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیے گئے۔ تو میں جلد بازی میں ویڈیو نہیں تھا بنانا چاہتا تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ میں نے پورا انالیسز کیا کہ کیا جو کے جی ریزنز بتا رہا ہے ودڈرالز کو روکنے کی، وہ کیا واقعی ہی جو ریزنز ہیں وہ ریئلٹی بیسڈ ہیں، یا انہوں نے کنکاکٹڈ جو ہیں وہ ان کی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریزنز ہیں، یا فیک ریزنز دے رہے ہیں وہ۔ تو جب میں نے انالیسز کیا تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی جو ریزنز ہیں ان کی وہ جینین ہیں۔ مثلاً ایک ایک کر کے ان ریزنز کو میں ڈسکرائب کروں گا کہ کیوں کے جی نے ہمارے ودڈرالز روکے۔ سب سے پہلا ایک جو ریزن دیکھا میں نے، وہ یہ تھا جی کچھ لوگ جو گروپس میں ایڈ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک اکاؤنٹ تو اپنا بنا لیا جس پہ انہوں نے ریچارج کیا اور وہ گروپ میں ایڈ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ملٹی اکاؤنٹس کریٹ کیے، وہ گروپ میں سے کسی کی رسید اٹھاتے تھے، اس کو ایڈٹ کرتے تھے، اور ایڈٹ کر کے وہ اپلوڈ کر کے اکاؤنٹ مینیجر کو بھیجتے تھے، کہتے تھے جی یہ میں نے اپلوڈ کیا ہے، ریچارج کیا، لہٰذا یہ مجھے بھیجا جائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کے جی کا سسٹم کمزور تھا، کے جی اس طرح کے جو بندے تھے ان کو نہیں پکڑ سکا۔ کچھ اس طرح کرتے تھے کہ رسید کو یوز کرتے تھے، کسی کی رسید کو، اور کہتے تھے جی یہ میں نے اپ گریڈ کروایا لہٰذا مجھے اس کا ایکسٹرا ریوارڈ بھیجا جائے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ دغا ہوا کے جی کے ساتھ، اور یہ ہوا ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ میں نے دیکھے ہیں کچھ ایسے لوگ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں۔ یہ ریزن تھی سب سے پہلی کہ کسی کی رسید کو ایڈٹ کرنا اور ریچارج حاصل کرنا یا ایکسٹرا ریوارڈ لینا، پہلی ریزن۔ دوسری ریزن کہ آپ جو کے جی کی ایڈورٹائزمنٹس فیس بک پہ لائک کرتے تھے، وہ کسی کانٹریکٹر نے کے جی کو کانٹریکٹ دیا کہ جی مجھے میری ایڈورٹائزمنٹس جو ہیں ان پہ ایک دن میں یا ایک ماہ میں یا ایک ہفتے میں اتنے لائکس چاہیے۔ اس نے ایک کوانٹٹی دے دی کہ جی اتنے لائکس مجھے چاہیے ایک دن میں میری ایڈورٹائزمنٹس پہ۔ اب ہوا یہ کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے لائکس جو مطلوبہ لائکس تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ جب وہ پورے نہیں ہوئے اس کے لائکس، تو اس نے کے جی کے پیسے روک لیے، کے جی نے ہمارے پیسے روک لیے۔ اب کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جن کی بیسس پہ لائکس پورے نہیں ہو سکے؟ سب سے پہلا ملٹی اکاؤنٹس۔ کچھ لوگوں نے ایک ہی موبائل پہ 10 5 اکاؤنٹس یوز کیے ہیں۔ وہ ایک ہی موبائل پہ جب 10 اکاؤنٹس یوز کرتے تھے تو اس موبائل پہ فیس بک آئی ڈی ایک ہی ہوتی تھی۔ اب اس فیس بک آئی ڈی پہ جب وہ 10 اکاؤنٹس کنیکٹ کرتے تھے، یوز کرتے تھے، تو وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کو لائک ایک دفعہ کرتے تھے اور اس کو اپلوڈ 10 جگہوں پہ کرتے تھے۔ یعنی 10 اکاؤنٹس کو 10 دفعہ لائک کرنا چاہیے ایک ایڈورٹائزمنٹ کو، جو کہ وہ ایک دفعہ لائک کر رہے تھے۔ سب سے پہلی ریزن یہ تھی جس کی وجہ سے لائکس کم ہوئے۔ اس کے بعد دوسری وجہ یہ تھی کچھ لوگ لائک کر ہی نہیں رہے تھے، وہ صرف لنک کو اوپن کرتے تھے
اور اسکرین شاٹ لے کے اپلوڈ کر دیتے تھے. ان کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے. آپ جب بھی ٹاسک کو ریسیو کرتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا ریکوائرمنٹ تھمز اپ، یعنی آپ نے لائک کرنی تھی ایڈورٹائزمنٹ، جو کہ آپ نے لائک نہیں کی، آپ نے سمپل اسکرین شاٹ لیا اور اس کو اپلوڈ کر دیا. اس سے بھی لائکس کم ہوئے. اب اس کے بعد ایک تیسری وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے ایک ہی دفعہ 15 سے 20 سے 50 اسکرین شاٹ لیے اور وہ سیو کر لیے موبائل میں، اور وہ ڈیلی وہی 40-50 اسکرین شاٹ اپلوڈ کرتے رہے ہیں 3 ماہ. انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ وہ لنک کو اوپن کریں، لائک کریں اور نیا جو مطلوبہ اسکرین شاٹ ہے اس کو اپلوڈ کریں. وہ پرانے ہی اسکرین شاٹس اپلوڈ کرتے رہے. اس کی وجہ سے لائکس کم ہوئے. اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے میرے خیال میں وہ یہی ہے کہ ملٹی اکاؤنٹس جو سنگل یوزرز نے بنائے ہوئے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ وہ تھا. اور کے جی کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ بھی اسی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے، اب کے جی نے یہ کہا ہے جی، کیونکہ ان کے پیسے پیچھے سے جو ان کے کنٹریکٹر سے انہوں نے ان کے پیسے بند کیے، انہوں نے آگے سے ہمارے وڈرالز جو ہیں وہ بند کر دیے. ایک تو وجہ یہ تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی جب وہ ہمیں پیچھے سے پیسے نہیں ملیں گے ہم آگے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ان کے مطابق کہ وہ لاس میں جا رہے تھے کے جی کے مطابق. اب انہوں نے کہا جی آپ کو کہ آپ ایکٹیویٹ کریں، اپنے اکاؤنٹس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کریں. اچھا، ایکٹیویٹ کرنے کا یا کروانے کا مقصد کیا تھا؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ایکٹیویٹ کرنے سے جو نان ریئل ورکرز ہیں، نان ریئل ممبرز ہیں، وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے، وہ سسپینڈ کر دیے جائیں گے، وہ ریموو کر دیے جائیں گے. وہ کیسے کیے جائیں گے؟ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے سسٹم کو اپ گریڈ کیا ہے، بہت سسٹم کو سیکیور کیا ہے. اب ایک آپ نے چیز دیکھی ہوگی، جب آپ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ اماؤنٹ آلریڈی وہاں پہ لکھی ہوئی آتی ہے جی اتنی اماؤنٹ آپ نے پے کرنی ہے. پہلے آپ اماؤنٹ خود لکھتے تھے، اب اماؤنٹ جو ہے وہاں پہ آلریڈی لکھی ہوئی آتی ہے. اچھا، اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ آپ ایکٹیویٹ کریں لیکن وڈرال آپ سب کو 1 اکتوبر سے ملیں گے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جو ایکٹیویٹ کرتا جاتا ہے وہ وڈرا کرتا جائے؟ اس کی وجہ یہ تھی، میرے خیال میں وجہ یہ تھی اگین کہ انہوں نے جو ملٹی اکاؤنٹس والا کام ہے اس کو ختم کرنا تھا. اگر تو وہ دیکھیں، اگر ایک بندے کے 10 اکاؤنٹس ہیں اور 10 کے 10 اس کے اکاؤنٹس اگر VIP 5 پہ ہیں تو VIP 5 کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو 11,000 روپے تقریباً چاہیے. تو اگر اس کے 10 اکاؤنٹس ہیں اس کا مطلب ہے اس کو 1 لاکھ پلس روپیز چاہیے سب کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کرے گا، میرا نہیں خیال. اب اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کو وڈرال 1 اکتوبر سے ملیں گے. اگر وہ یہ نہ کہتے تو جس کے 10 اکاؤنٹس ہیں، 5 اکاؤنٹس ہیں، وہ ایک کو ایکٹیویٹ کرتا، وڈرا کرتا اور وہاں سے وڈرا یوز کر کے دوسرے اکاؤنٹس کو بھی ایکٹیویٹ کرتا، اور اگین وہ وہی کام کرتا کہ وہ تمام جو اس کے اکاؤنٹس ہیں ان کو وہ یوز کرتا سنگل موبائل پہ ایکٹیویٹ کرنے کے بعد، اور اس کے لائکس جو ہیں دوبارہ لائکس میں کے جی کے کمی آتی. وہ ایک دفعہ لائک کرتا اور 10 دفعہ فوٹو کو اپلوڈ کرتا. اور میرے خیال میں کہ انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ سارے 30
جو سپتمبر ہے تب تک آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں، اور 1 اکتوبر سے ہم آپ کو وڈرا دیں گے۔ جو 30 سپتمبر رات 12 بجے تک ایکٹیویٹ نہیں کرتا اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیں گے۔ تو اب وہی لوگ یہاں سے خارج ہوں گے جو کہ فیک رسیدیں یوز کر کے ریچارج لے رہے تھے یا ایکسٹرا ریوارڈ لے رہے تھے یا سو اینڈ سو، یعنی کہ وہ فائدہ لے رہے تھے کچھ نہ کچھ KG سے۔ ان لوگوں کو ریموو کرنا، کیونکہ ان میں سے کوئی بندہ بھی اتنے پیسے نہیں لگائے گا، صرف وہی لوگ پیسے لگائیں گے جو واقعی جینین ہیں۔ اور ملٹی اکاؤنٹس جن کے ہیں، کوئی بندہ بھی تمام اکاؤنٹس کو ایکٹیویٹ نہیں کرے گا اکٹھا 30 سپتمبر تک، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ جس کے زیادہ اکاؤنٹس ہیں کوئی ایک کو کرے گا، کوئی میکسیمم 2 کو کر لے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ تو میری سجیشن یہی ہے اینڈ پہ کہ آپ اگر اس کے بعد، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ KG چلے گی، میں 50-50 ہوں کہ 50% ہو سکتا ہے یہ چلے، 50% نہ چلے، یا یہ کہہ لیں کہ میں تھوڑا سا ٹلٹڈ زیادہ ہوں کہ یہ چلے گی، 51% یا 52% میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ چلے گی، 48% 49% میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ نہ چلے، لیکن امید ہے کہ یہ چلے گی۔ اور اب یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کتنا رسک جو ہے یہاں پہ لیں گے۔ اگر تو یہ چلے، اور امید ہے کہ چلے گی، پھر تو یہ واقعی ایپ نے بہت فائدہ دیا لوگوں کو، لوگوں نے بڑے پیسے بھی کمائے ہیں یہاں سے، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ چلے گی۔ اب میں نے آپ کے سامنے انالیسز رکھ دیا اپنا پورا، اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ اس انالیسز سے متفق ہیں اور آپ یہ رسک لیں گے، کیونکہ 1 دن رہ گیا، اس کے بعد یہ سسپینڈ کر دیں گے آپ کا اکاؤنٹ۔ آپ مطمئن ہیں اور آپ اس پہ رسک لیں گے، ایکٹیویٹ کریں گے اور اپنا اکاؤنٹ بحال کروائیں گے اور ایکٹیویٹیز کریں گے۔ 1 اکتوبر سے آپ کو وڈرال بھی ملے گا ایز پر KG اکاؤنٹ مینیجرز۔ تو امید کرتا ہوں جی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ فائنل ورڈکٹ میرا یہی ہے کہ میں 51% کہوں گا کہ یہ جائے گی ایپ آگے، لمبا چلے گی، اور 49% میں شک میں ہوں۔ تو لیکن زیادہ میں یہی کہوں گا جی یہ انشاءاللہ چلے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔